بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر مشہور افسانہ چراغ کی لو کے حوالے سے ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے اس افسانے میں آنے والے کچھ مشکل الفاظ جن کی وضاحت اور معنی بیان کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس سبق کا جو عنوان ہے چراغ کی لو، تو بہت سارے طلبہ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ چراغ کی لو سے کیا مراد ہے۔ لو کہتے ہیں دیے کا یا چراغ کا شعلہ۔ جی سوکھنا، خوف زدہ ہونا، جی الٹنا، جی گھبرانا، کھچڑی داڑھی۔ اصل لفظ داڑھی ہوتا ہے اردو میں، عام طور پہ اس کو داڑھی لکھا جاتا ہے، لیکن درست لفظ داڑھی ہے، الجھی ہوئی داڑھی۔ جی مارنا، دل کی خواہش کو ترک کرنا۔ شالیٹن ایک سستے کپڑے کا نام ہے۔ ٹھسکے دار کھانسی، مسلسل کھانسی، خشک اور ہلکی کھانسی۔ اٹھواروں 8 دن بعد۔ پیروں کا کیما بننا، ہجوم کے باعث پیروں کا کچلنا۔ اب اس سبق کے اہم نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ ان اہم نکات کو اگر ہم آپس میں پیراگراف کی صورت میں جوڑ دیں تو اس سبق کا خلاصہ بن جائے گا۔ اس سبق کے آغاز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بوسیدہ گھر ہے جس کے اندر شام کے وقت اچھن تنہائی کے عالم میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا باپ جو کام پر گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ اس سوچ میں پریشان ہے کہ باپ کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں اور وہ ذرا جلدی گھر آ جائیں۔ اچھن کو ہر طرف گھر میں سفید لباس میں ملبوس ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آتے ہیں، اور وہ جو گھر میں ہر طرف چل پھر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں اچھن کا باپ گھر میں داخل ہوا اور چراغ کو جلایا جاتا ہے۔ تو چراغ جلانے کے بعد باپ نے بیڑی سلگائی۔ جب باپ نے بیڑی سلگائی تو اچھن کو باپ کا چہرہ اور زیادہ خوفزدہ دکھائی دیا۔ تو اچھن نے باپ سے درخواست کی کہ وہ بیڑی نہ پیا کرے، بیڑی پینے سے اس کا جی الٹتا ہے۔ اچھن کے یہ جملے سن کر باپ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ اچھن، ہر بات سے تیرا جی الٹتا ہے۔ اب اچھن اس چراغ کی لو کو بغور دیکھنا شروع ہو جاتی ہے اور سوچ میں گم ہے، جبکہ اچھن کا باپ اچھن کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اچھن کی آنکھوں کی پتلیاں پھری ہوئی ہیں، اور وہ جس حالت میں بیماری کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہی ہے، اس کو دیکھ کر اچھن کے باپ کو اچھن کی ماں کا خیال آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح اسی بیماری میں زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئی، اور اسے یاد آتا ہے کہ کس طرح اس کی بیوی بیمار ہوئی اور اس کے پاس بیوی کے علاج کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن جب وہ فوت ہوئی تو اس بیوی کی وفات پر جو کفن اور دفن کے اخراجات اس نے ادا کیے، کس طرح مالک کے سامنے بیٹھ کر اس نے روتے ہوئے وہ پیسے مانگے تھے۔ اب وہ اس خیال میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کی بیٹی بھی ماں کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اور اسی طرح اس کے پاس اچھن کے علاج کے لیے بھی پیسے موجود نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ، اس افسانے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر طبقے کے دن پھر چکے ہیں جنگ کے بعد۔ مزدوروں کی بھی بن آئی، خود دکان کا مالک جو تھا اس کے دکان میں
دولت کی بارش ہو رہی تھی، وہ امیر سے امیر تر ہو رہا تھا، لیکن اچن کا باپ جو ایک منشی کا کام کرتا تھا اس کی تنخواہ وہی 10 روپے تھی۔ ایک دن اسے بھی خیال آیا کہ وہ اپنے مالک سے کہے کہ اس کی تنخواہ بڑھائی جائے، لیکن اس خیال کو جیسے ہی مالک نے بھانپ لیا، اس نے منشی کو یعنی اچن کے باپ کو طرح طرح کی باتیں سنانی شروع کر دی۔ آپ سے کام تو ہوتا نہیں ہے، میں تو محض آپ کو پرانا ہونے کی وجہ سے کام پہ میں نے رکھا ہوا ہے، ورنہ میرے پاس تو کئی منشی ہیں، اب آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ اب اچن کا باپ پریشان ہو گیا کہ یہ تنخواہ بڑھانے کا جو خیال تھا کہیں ملازمت سے نکالنے کا باعث نہ بن جائے۔ وہ اس دن کو کوستا تھا جس دن اس کے دل میں تنخواہ بڑھانے کا خیال آیا تھا۔ ادھر اچن تھی کہ بیماری میں نڈال ہو رہی تھی، لوگ طرح طرح کے مشورے دے رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا اگر آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے، کھلا پلا نہیں سکتے تو اس کی شادی کر دیں، لیکن اس کا باپ جانتا تھا کہ اچن کی شادی خود اس جیسے کسی خاندان میں ہوگی تو وہاں جا کر وہی حالات ہوں گے جو یہاں ہیں۔ اچن کو جب باپ نے پریشان دیکھا تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد بیڑی نہیں پیے گا۔ اس پر اچن خوش ہو گئی کہ باپ نے وعدہ کیا ہے۔ اب اچن نے اپنے باپ سے ایک خواہش کی، وہ خواہش یہ تھی کہ اچن چاہتی تھی یہ جو چراغ کی لو ہے اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیا جائے تاکہ گھر میں پوری طرح روشنی پھیل جائے۔ اس خواہش پر باپ اور بیٹی کے درمیان مکالمہ ہوا۔ باپ اپنی غربت کے قصے بیان کرنے لگا کہ اتنا تیل میں کہاں سے لاؤں کہ اس کی لو اس قدر بڑھا دی جائے، جبکہ بیٹی یہ کہتی ہے کہ جب سامنے والے گھر میں تو ایک چراغاں کا منظر ہوتا ہے، ان کے پاس تیل کہاں سے آتا ہے۔ بہرحال یہ باپ اور بیٹی کے درمیان ایک مکالمہ اس سبق کے آخری حصے میں پڑھنے کے لائق ہے۔ باپ اپنی مجبوریاں بیان کرتا ہے جبکہ بیٹی ارد گرد کے لوگوں کی مثالیں پیش کرتی ہے، اور جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چراغ کی لو اتنی ہی رہے گی چاہے روشنی ہو یا نہ ہو۔ باپ کے جواب سے اچن کو مایوسی ہوئی اور دوبارہ اسے ہر طرف ہڈیوں کے ڈھانچے چلتے ہوئے دکھائی دیے۔ عزیز طلبہ، ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں دوبارہ